أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے تفہیم قرآن کے سلسلہ کو برقرار رکھتے ہوئے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 8 اور اس کا پہلا حصہ، چونکہ یہ رکوع کافی زیادہ آیات پر مشتمل ہے تو اس کا صرف پہلا حصہ آج تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے توسل سے حصۃ التجوید اور حصۃ الگرامر ابتدائی طور پر جتنا ایک عام انسان کے لیے از حد ضروری ہے وہ حصہ ہم مکمل کر چکے، اب اسی کو ہم نے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے پورے قرآن مجید پر اپلائی کر کے پڑھنا ہے۔ بلا تاخیر چلتے ہیں رکوع نمبر 8 کے آج کے حصہ کی تلاوت کی طرف۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، اور آمنو میں حمزہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ اور واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، لا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، واو میں یہ تقو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، نو میں بھی واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، کالذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، کفرو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے، جب را مفتوح ہو یا مضموم ہو تو مفخم پڑھتے ہیں، اور جب را خود ساکن اور اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تب بھی اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وقالو قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ حرف استعلاء ہے، اس میں صفت استعلاء پائی جا رہی، حرف مستعلیہ ہے۔ خصہ دغتن قذ، یہ حروف جہاں بھی آئیں قرآن مجید میں ان کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، خا کو بھی مفخم پڑھیں گے، یہ بھی حرف مستعلیہ ہے۔ الف خالی از حرکت ہے، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اور میم ساکن
کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، سو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ضربوا، ضاد صفت حرف مصالیہ ہے، را یہ مفتوح ہونے کی وجہ سے ان دونوں حروف کو مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. فی الارض را ساکن ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے را، پڑھ کر کے پڑھا جائے گا. ضاد حرف استعلا ہونے کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. او نہیں پڑھیں گے اس کو، او. واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین. کانو کاف بریک اور نون. واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ. غزلو یہ زا کے اوپر تنوین اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام، سو ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. اس کو ادغام میں ناقص بھی کہتے ہیں. تام جب پچھلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام میں تام، اور جب حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہوئے اس کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے تو اس وقت اس کو ادغام میں تام کہتے ہیں. لو، لو نہیں پڑھیں گے، لو. واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین. کانو نون ساکن، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ. عندنا نون ساکن کے بعد دال ہے جو حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے. قتلوا قاف اسی طرح پر کر کے پڑھا جائے گا. لیجع جیم ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا. قطب جدن ایسے حروف قاف طا با جیم دال، یہ حروف جہاں بھی آئیں اور جب یہ ساکن ہوں تو آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے. اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. جب یہ ساکن ہوں تو قلقلہ واجب ہو جاتا ہے. اس میں جلالت اللہ یا اللہم سے ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس کو مفخم پڑھتے ہیں. ذالکہ میں ذال کے اوپر الف المدیہ صغیرہ نظائر حروف مدہ میں سے پہلی بات، اس کو الف کے برابر لمبا کریں گے. حسراتنا فی نون تنوین پیدا ہوا یہاں، اور اس کے بعد فا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. قلوبہم قاف مفخم موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا صفت استعلا ہونے کی وجہ سے. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یحیی یا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. وَيُمِيتْ مد یہ یہاں بھی جو ہے اس کا سکون عارض ہے، ہم اس کا سکون کر رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں، یہ مد عارض بنے گی. اور اللہ سے ما قبل، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھا جائے گا. بصیر صاد صفت استعلا ہونے کی وجہ سے مفخم، اور را کو ساکن کرنے کی وجہ سے یہاں مد پیدا ہوگا اور اس مد کو مد عارض کہیں گے. بقیہ پر آپ خود قوانین اپلائی کریں گے، میں تلاوت کرتا ہوں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि वमअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आइए चलते हैं आज के इस्सतु तर्जमा और तफसीर की तरफ। ये यहाँ से आप इसका लफ्ज़ी तर्जमा देख सकेंगे। ये 23 लोग अच्छा, ये एक दिन की जो मैंने हाजिरी नहीं लगाई उससे आप परेशान ना हो। वो उस दिन किसी बच्चे ने हाजिरी ली ही नहीं है, तो फिर जब मुझे शोर नहीं था कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है, इस वजह से मैंने वो खाना खाली छोड़ दिया है। और उसमें एक बच्ची की हाजिरी लगाई है मैंने, उसने मुझे मैसेज किया था कि मैंने यूट्यूब से ले लिया है, तो उस एक बच्ची की मेरे ख्याल में हाजिरी लगी, बाकी सारे बच्चों का खाना खाली है। आप उस दिन का इसरार ना करें, तो बाकी जिस दिन की कोई हाजिरी लेता है मुझे फॉरवर्ड कर देता है, फिर मैं उसकी अटेंडेंस कर देता हूँ। तो चलते हैं, चलिए आज का काम शुरू करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा आले इमरान, सूरत आले इमरान की आज हम आयत नंबर 156 की तिलावत और उसके तर्जमे का एजाज हासिल कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक उम्मत को मुखातिब किया जा रहा है। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, या हर्फ निदा, अल्लज़ीना इस मौसूल, आमनु मुनादा इस मौसूल जमा मुज़क्कर, ए अहले ईमान, ला तकूनु तुम ना हो जाना, कल लजीना काफ तशबीह के लिए है मिसल या मिसाल, अल्लजीना उन लोगों के, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, ला तकुन फेल नहीं से है, ला तकुन ला तकुना ला तकुनु जमा मुज़क्कर हाजिर फेल नहीं, ए अहले ईमान तुम ना हो जाना उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफ्र किया। वकालू, और वो कहते हैं या उन्होंने कहा, ले इख्वानिहिम अपने भाइयों के लिए, इज़ा दरबू फिल अर्द जब
داربا کا مطلب ویسے ہوتا ہے مارنا، لیکن مارنے میں بھی ہاتھ جو ہے وہ دوسرے شخص کے جسم تک سفر کرتا ہے. سو دارب میں ایک معنی سفر کر بھی پایا جا رہا ہوتا. سو یہاں معنی سفر کریں گے، اذا داربو جب وہ چلے، فی الارض زمین میں، او کانو یا پھر وہ ہوئے، غزن جب وہ چلے زمین پر، سفر پر گئے ہوں، او یا کانو وہ ہو غزن جہاد کے لیے، تو وہ کہتے ہیں لو کانو کاش وہ ہوتے اندنا ہمارے پاس، تو ما نہیں ماتو وہ مرتے نہیں، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ ذالک یہ حسرتن حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہتے تو موت سے بچ جاتے، قتل نہ کیے جاتے، ہم ان کی حفاظت کرتے. اللہ فرما رہا ہے تم کیا خاک حفاظت کر سکتے ہو؟ اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی نگہبان ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہارے پاس تو اپنی زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو جو تمہارے ارد گرد رہیں تم ان کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہو؟ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہ وہاں مر جائیں، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے. یعنی یہ بات کہ شاید وہ ہمارے پاس ہوتے تو بچ جاتے، یہ سوچ ایک حسرت بنا دی اللہ نے ان کے دلوں میں. اور حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ موت و حیات یہ صرف دست قدرت ذات الہیہ ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کہیں کسی کے قبضہ میں ہو، کسی کی تحویل میں ہو، کسی کی محافظت میں ہو تو اس کو موت نہیں آتی. موت قدرت خداوندی کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جو جب جس وقت جتنے سانس جہاں کہیں لکھے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کا وہ فیصلہ اس پر سچا آتا ہے. واللہ یحیی و یمیت اور اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ رب ذوالجلال اور اللہ بما اس چیز کو، تعملون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تم جانتے ہو، تم عمل کرتے ہو. بصیر یہ صفت ہے، اس میں صفت خوب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. کاش یہ بات اور یہ جملہ دلوں میں پختہ ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو بھائی بندے، جب بندہ دیکھ رہا ہے تب تو گناہ نہیں کرتا، اور جب تمہیں اللہ دیکھ رہا ہو تو کیسے نڈر ہو جاتا ہے؟ پھر تیری تنہائی کیسے پاکیزہ نہیں ہوتی؟ پھر تو اللہ سے خائف کیوں نہیں ہوتا؟ پھر تیری آنکھیں برستی کیوں نہیں ہے؟ پھر دل روتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے حضور جھکتا کیوں نہیں ہے؟ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس کی خلوتیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، بڑی پاک ہوتی ہیں. جب وہ حالت تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب وہ حالت محفل میں ہوتا ہے دوسروں کی آنکھوں کے سامنے تو آپ گناہ کرتے بھی نہیں ہیں، کم کرتے ہیں. اللہ والا ان قتلتم اور اگر تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم یا تم مر جاؤ، تمہیں موت آ جائے، تو لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے تو ضرور بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، رحمہ اور رحمت بھی ہے، خیر مما یجمعون اور وہ بخشش و رحمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے، ان اعمال کی ذخیرہ
کرنے سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہیں۔ تم مال جمع کرتے ہو تو اس سے بھی بہتر ہے، تم اعمال جمع کرتے ہو تو اس سے بھی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کی راہ میں مرنے، اگر تمہیں موت نہیں آتی اور اس کے بعد تم عمل کرتے ہو تو وہ عمل اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس کے، وہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، یہ اسلام کو لمبا نہیں کریں گے، ادروائز معنی بدل جائے گا، لَإِلَى اللَّهِ، تو ضرور تم اللہ کی طرف، تحشرون، تم حاضر کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے، فعل مضارع مجہول، تم سب اللہ کے حضور جمع کیے جائے گے۔ تمہیں اللہ کی پیشی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، سو اللہ کے حضور جب تم نے پیش ہونا بھی ہی ہے تو پھر اس پیشی کی تیاری کر لو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، اے حبیب مکرم، نور مجسم، تاجدار ارب و عجم، اے شفیع آسیاں، اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فبما، پس اسی لیے، رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، نرم طبیعت، لہم، ان کے لیے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم طبیعت تخلیق فرمایا ہے۔ حضور بڑے مہربان ہیں، بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَضًّا، سخت، تُنْدْخُو، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تو لن فدو، تو بھاگ جاتے لوگ، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، آپ کو بڑی رحمت کے ساتھ بڑی نرم طبع آپ کی تخلیق ہوئی۔ حضور اگر آپ نرم طبیعت کے حامل نہ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو آپ کے ارد گرد سے لوگ چھٹ کر بھاگ جاتے، آپ کے حلقہ اطاعت میں نہ بیٹھتے۔ یہ جو اب آپ کے ارد گرد لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا لعاب دہن بھی زبان سے باہر نکلے، منہ سے باہر نکلے تو یہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ آپ حجامت کروائیں تو آپ کے جسم اقدس سے گرا ہوا کوئی بال، کوئی زلف پاک نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جو اس وقت آپ پر اپنی جانیں، کیا اپنی پشتوں تک آپ کی ذات اقدس پر نچھاور کر رہے ہیں، یہ فقط آپ کی رحمت کا ثمر ہے، یہ آپ کا پیار ہے، یہ ان سے بے پناہ محبت ہے، یہ وہ لگاؤ ہے کہ لوگ آپ پر جانیں نچھاور کری جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ایک پیغام بھی دے رہی ہے، جہاں حضور کی توصیف بیان کی جا رہی ہے، وہاں ہمیں ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ تم معاشرے میں بہتر مقام چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا حلقہ احباب وسیع ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو لوگ تمہارے حلقہ میں بیٹھ کر ایک خاص قسم کی چاشنی کو محسوس کریں، ایک لذت محسوس کریں، تمہارا حلقہ احباب وسعت اختیار کر جائے، تم لوگوں میں محبوب نظر بننا چاہتے ہو، زبان میں نرمی اختیار کر لو، قول میں نرمی اختیار کر لو، اپنے وجود میں نرمی اختیار کر لو، حضور کی سنت کو زندہ کر لو، آقا کے عشق میں اپنی ذات کو آقا کی ذات میں فنا کر دو، جیسے میرے آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم نرم مزاج تھے، آپ بھی نرم ہو جائیے، لوگوں سے درگزر کیجئے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے،
باوجود طاقت کے معاف کرو گے، اللہ بدلہ عطا کرے گا۔ اور جب اس کے حضور معاف کرنا ہے تو پھر نیت یہ ہو کہ حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، میرے آقا نے معاف کر دیا تھا، سو میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معرفت کے لیے فلاں کو معاف کر رہا ہوں۔ تمہاری وہ معافی، تمہارا وہ عفو و درگزر، تمہاری وہ نرم مزاجی اس کے دل میں محبت کا سیلاب پیدا کر دے گی۔ وہ شخص مرتے دم تک احسان مند رہے گا۔ ارے 4 بندے احسان مند نہ بھی ہوئے تو کیا ہوگا، کوئی 2 4 بھی ہو جائیں تو ہمیں کیا ہے، ہمیں تو صرف آقا کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ہمیں تو بس محبوب خدا کی ان اداؤں کو اپنانا ہے۔ اس پر کیا اثر ہو رہا یہ وہ اثر والا جانے، اور اثر جن پر ہونا ہے وہ لوگ جانے۔ ہمارا کام تو فقط یہ ہونا چاہیے، جس کو محبوب رکھا ہے پھر اس کی اداؤں کو بس اپناتے چلے جائیں۔ فَعْفُو، معاف کر دیجئے، انہم، ان کو، اے میرے حبیب ان سے درگزر فرما لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، لہم، ان کے لیے، اے میرے حبیب آپ اپنی محبت بھری زبان سے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آپ ان سے مختلف امور سلطنت کے بارے میں، امور دنیاویہ کے بارے میں، شاورہم فی الامر، ان سے مختلف امور کے لیے مشورہ کر لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ فرما لیں تو فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، یحب المتوکلین، متوکلین سے، توکل اختیار کرنے والوں سے پھر اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفت و ثنا کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 159 سورہ آل عمران۔ حضور کو نرم طبیعت تخلیق فرمایا گیا، حضور کے ارد گرد اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ایک مجمع کی صورت میں اپنے ایک ایسے بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے بیٹھتے ہیں، اپنی جان تک لٹانے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر بار کی فکر کرنے والے نہیں، اپنی جائیداد و اولاد کی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ حضور کی نرم مزاجی کا ثمر، آقا کریم کی محبت، حضور کی الفت کا ثمر ہے۔ جہاں یہ آیت حضور کی صفات کا تذکرہ فرما رہی ہے، وہاں یہ آیت ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز کو بھی ایکسپلین کر رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایک لیڈر یہ ہے جو اپنے کارکن کے لیے محبت کا پیغام دینے والا ہو، جو اس سے الفت کا رشتہ قائم کرنے والا ہو، جو اس سے نرم مزاجی میں گفتگو کرنے والا ہو، اور جو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو اپنے کارکنوں سے، اپنی جماعت کے لوگوں سے، اپنے خاص لوگوں سے وہ مشاورت بھی کرتا ہو، ان کو پس پشت نہ ڈالتا ہو، ان کو اگنور نہ کرتا ہو، بلکہ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں ان کو ساتھ رکھتا ہو، اور ان پر شفقت والا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہو۔ اس کا مقصد، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ، اس کی سوچ، اس کا ویژن یہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ گفتگو میں بڑی نرمی، ڈھارس، موٹیویشن، لگن، شوق، جذبہ، جنون، ولولہ یہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر اس لیڈرشپ کی کوالٹی میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ پھر عزم صمیم ہو،
ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب عزم ہو جائے، عزم صمیم ہو جائے، جب پھر ارادے کی پختگی ہو جائے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اپنی قوت پر، اپنی اس سٹریٹجی پر، اپنی اس حکمت عملی کو نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہمت، جد و جہد اور کوشش و لگن اپنی ہو، مگر اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ، نصرت و امداد کا طالب اسی کی بارگاہ میں رہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو سے محبت فرماتا ہے۔ پھر جس لیڈر میں یہ کوالٹیز موجود ہوں، پھر اس لیڈر، وہ لیڈر اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ اپنے محبت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو اپنے محبوبوں کو تنہا کیسے چھوڑے گا؟ اللہ اکبر۔ ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرما دے تو فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس کون شخص ہے، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ رب ذوالجلال پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، صاحب ایمان لوگوں کو تو فقط اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے، کسی نبی مکرم کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، وہ چھپائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ان لوگوں کا رد کر رہا ہے جن کے نزدیک یہ تھا کہ مرض موت میں، آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دم وصال کچھ احکام بیان نہ کر سکے، تو بھائی پیغمبر کو مبعوث اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کلیتاً مخلوق خدا تک پہنچا دے، اور جب حضور نے اگر اللہ کے احکامات مکمل طور پر ٹوٹلی امت تک انتقال احکام الہیہ کا فریضہ انجام نہیں دیا تھا، تو پھر خود خدا کیوں یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ سو پیغمبر کی ذات پر یہ تہمت لگانا کہ اس نے خیانت کی اور اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم اس نے نہیں پہنچایا، تو بھائی پھر تو اس کا منصب پیغمبری بھی پورا نہ ہوا، اور جو اپنے منصب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، جو اپنے فرائض کو کلیتاً انجام ہی نہیں دے سکتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیغمبر پر اعتراض نہیں اٹھا رہے، پھر تو آپ کو اللہ کی سلیکشن پر اعتراض ہے، اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے کہ اللہ نے ایسے شخص کو منتخب کر دیا جس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ کنوے کر سکے۔ سو قرآن مجید کیٹیگوریکلی ان لوگوں کو نگلیکٹ کر رہا ہے، ان کی اس بات کو جو ہے وہ اس کا جواب دے رہا اور اعتراض کو ختم کر رہا ہے۔ وما کان لنبی، کسی نبی کی نسبت یہ گمان تک بھی ممکن نہیں ہے کہ ان یغل، وہ کسی بات کو چھپائے گا، خیانت کرے گا۔ ومن یغلل، اور جو شخص خیانت کرے۔ اب یہ دیکھیں یہاں یہ وقف کی علامت آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ان لوگوں کو رد کر دیا گیا تھا جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید کسی پیغمبر نے اللہ کے کسی حکم کو اپنی امت تک منتقل نہیں کیا، تو فرائض منصبیہ تو ظاہر ہے جس شخص کے لیے، یہ عام انسان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کرے، مگر چونکہ انبیاء کرام علیہم الرضوان اور رسول اعظام یہ ایسی جماعت ہیں جن کو اللہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات سے عرفہ اور اعلیٰ، اور خود رب کائنات نے ان کو انتخاب کیا، اور پھر نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہے،
کہ کوئی شخص اعمال کرتے کرتے جا کے نبوت کے درجے پر سرفراز ہو جاتا ہے، یہ وہبی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنی شان کے لائق جس کو اس کے اہل سمجھتا رہا، ہر دور میں اللہ نے اس کا انتخاب کر فرمایا۔ اللہ جس کا انتخاب فرماتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ سکتی نہیں ہے۔ بھائی آپ جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، بازار میں سے جائیں کوئی چیز اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے منتخب کریں اور اس چیز میں عیب ہو تو آپ نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس دکاندار کو واپس کر دیتے ہیں کہ جی اس چیز میں یہ عیب ہے۔ تو جب آپ عیب دار چیز نہیں خریدتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تکمیل کے لیے کسی عیب دار شخص کو کیسے منتخب کر سکتا؟ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کسی اللہ کے حکم کو مخلوق تک نہیں پہنچایا ہوگا، خیانت کی ہوگی، اپنے من میں رکھ لیا ہوگا وہ حکم اور کسی تک پہنچایا نہیں ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، نہ عقلی طور پر ایسا ممکن ہے، اور دوسرا یہ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، جو کوئی چیز چھپاتا ہے تو یأتے، وہ لائے گا، بما غل یوم القیامہ، جو اس نے چھپایا وہ قیامت کے دن اس کو لانا پڑے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن تو تمام مظالم کے بدلے دیے جانے، کسی شخص پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کیا فمن اتبع، پس بھلا وہ شخص، اتبع جو پیروی کرتا ہے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی جو شخص پیروی کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، کمم باء، وہ کیسے ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کہ جو لوٹے بسخط، ناراضی میں، من اللہ، اللہ کی، جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اللہ کی ناراضی میں لوٹتا ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور وہ جو اللہ کی غضب کا سزاوار ہو کر لوٹا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات اللہ کے نزدیک ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ اے اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہمیں بھی اعمال کی بہتری کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور شرف قبولیت نصیب رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے اعمال اور اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کے توسل سے تیری اور تیرے محبوب کی محبت کے حامل ہو جائیں، مستحق ہو جائیں، تیری نظر رحمت کے مستحق ہو جائیں، آقا کریم کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ مولا، ہمیں تیری بارگاہ سے مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو اپنے اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق کی اطاعت کی طرف موڑ دے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و طاعت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک